الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں یقیناً اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، اس میں تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر چیز اپنی تسبیح کے لیے پیدا کی، اور اس کا یہ فرمان ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ یقیناً ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر بے حد کروڑوں درود و سلام۔ ایک نا مولانا روم علیہ رحمہ کی حکایت ہے یقین کے حوالے سے، تیقن کے حوالے سے، کہ انسان کا جو یقین ہے نا وہ کس قدر جو نا اس میں پختگی ہونی چاہیے۔ ایک گاؤں میں نا ایک گڈریا رہتا تھا، چرواہا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا اور مسجد میں نماز بھی پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ جو مسجد کے امام صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، ان سے اس نے کہا کہ حضور آپ بڑے بڑے لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، بڑے بڑے سوالات کے آپ جوابات دیتے ہیں، آپ بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہیں، میرا بھی ایک مسئلہ ہے، اسے حل کیجیے۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اس نے کہا حضور مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے پاس ایک ریوڑ ہے، لیکن ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پہ چارہ نہیں ہے ان کے لیے۔ اب مجھے چارے کے لیے جو ہے نا وہ دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے، تو درمیان میں ایک ندی ہے، تو ندی کو پار کرنے کے لیے مجھے کشتی لینی پڑتی ہے، کشتی والا مجھ سے 2 آنے لیتا ہے، 2 آنے وہ مجھ سے لیتا ہے، 2 آنے میرے آنے کے لگتے ہیں اور 2 میرے جانے کے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے 4 آنوں کا میرا روزانہ کا خرچہ ہے، جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو میں یہ محنت انہی کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں، اس مسئلے کا کوئی حل بتا دیں، تاکہ جو کم از کم جو ہے نا میرے یہ پیسے بچ جائیں، میرا کوئی اور طریقہ کار مجھے مل جائے۔ اب وہ جو مولانا صاحب تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، اس نے کہا یار ہم شرعی سوالات کے جوابات دیتے ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، نماز کے نجاست کا بیان پوچھ لیا، کوئی جناب طہارت کا، کوئی وضو کرنے کا طریقہ، کسی نے غسل کرنے کا طریقہ، کسی نے کہا نماز میں یہ فلاں چیز رہ گئی، نماز کے فرض رہ گیا، واجب رہ گیا، مستحب میں رہ گیا، اس کا کیا حکم شرع ہے، ہم یہ باتیں بتاتے ہیں۔ اب اس کا سوال اس سارے سلیبس سے، اس نوعیت سے ہٹ کے تھا۔ اس نے کہا جی مجھے اس کا حل بتائیں۔ مولانا صاحب نے کہا تم ایسا کیا کرو، تم ندی کے کنارے جا کے بسم اللہ پڑھ کے ندی میں سوار ہو جایا کرو، تم پار ہو جایا کرو۔ اب انہوں نے تو یہ بات کی جان چھڑانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ چل یار دیکھی جائے، انہوں نے اسے یہ بات کہہ دی۔ اب وہ بڑا کامل یقین تھا اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اب مجھے یہ کہا گیا ہے اگر میں بسم اللہ پڑھوں گا تو میں ندی کے پار گزر جاؤں گا۔ اب وہ ایسا ہی کرتا، وہ جناب ندی کے کنارے اپنا ریوڑ چھوڑتا اور جناب بسم اللہ پڑھتا، ندی میں سوار ہوتا، ندی پار کر جاتا، وہاں سے ان کے لیے چارہ لیتا، چارہ لے کر پھر ایسے ہی واپس آ جاتا۔ اس نے کہا یہ تو مولانا صاحب نے میری ذات پہ بڑا احسان کر دیا، میں تو بڑی سکون سے جو ہے نا میری زندگی گزر ہوتی ہے، میں سکون سے گزر جاتا ہوں، سکون سے آ بھی جاتا ہوں۔ اب لوگ اس پہ بڑا حیران بھی ہوتا ہے کہ یار یہ ندی میں اترتا ہے، اتنی جو ہے نا وہ اس کی گہرائی ہے، یہ گزر بھی جاتا ہے، یہ واپس بھی آ جاتا ہے، پتہ نہیں نہ جانا اس کے پاس کون سی ایسی طلسمی طاقت ہے کہ جناب یہ جاتا بھی آتا بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ کیا ہوا کہ شام کا وقت تھا، وہ چرواہا جب واپس پلٹنے لگا نا ندی کنارے سے چارہ لے کے اپنے ریوڑ کے لیے، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہی مولانا صاحب ندی کے کنارے کھڑے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، اور جو کشتیاں تھیں وہ انہوں نے الٹ دی تھی۔ ان کا یہ اصول ہوتا ہے جو لوگ کشتیوں پہ سفر کرتے ہیں، جس جگہ پہ کشتیوں کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ مغرب سے پہلے ان کو الٹ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان پہ سفر نہیں ہو گیا، اب اس پہ سفر کل ہی ہوگا جب سورج طلوع ہوگا، اس سے پہلے اس پہ سفر نہیں ہونا۔ تو مولانا صاحب بڑے پریشان کھڑے تھے۔ وہ چرواہے نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جانا، تو میں تو گزر جاتا ہوں، تو یہ کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ ان نے کہا میں نے ندی کے پار جانا تھا، میں اس لیے پریشان کھڑا ہوں۔ اس نے کہا حضور بسم اللہ پڑھے، آپ بسم اللہ پڑھے، آپ بھی گزر جائیں گے۔ لیکن ان کا خود کا جو یقین تھا، جو تیقن تھا، وہ کامل نہیں تھا، وہ پختہ نہیں تھا، وہ مکمل نہیں تھا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے ساتھیوں، دیکھیے اگر ایک بسم اللہ پڑھنے سے دنیا کی ایک ندی کو ہم تیقن کے ساتھ اگر پڑھیں گے نا، یقین کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہم اس ندی کو پار کر سکتے ہیں، ہم اس ندی سے گزر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصتاً
اللہ کی رضا کے لیے اس یقین کے ساتھ کریں گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش اس حد تک کریں گے کہ ہم اس طرح سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے پل صراط سے بھی گزر جائیں گے، قبر کے تمام مراحل سے بھی گزر جائیں گے اور آخرت کے بھی تمام مراحل سے گزر جائیں گے۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر ہوگا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور ہم آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہہ گئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ بات اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔